اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس وقت کے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی اور انہیں ایک بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا، اور ہر قسم کے محنت و مشقت والے کام وہ بنی اسرائیل سے کرواتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک نوجوان اپنی قوم سے غداری کر بیٹھا اور وہ ہر بات کی اطلاع فرعون کو دینے لگا۔ اس شخص کا نام قارون تھا۔ قارون ہر طرح کی خبریں اور منصوبہ بندیاں جو بنی اسرائیل کے لوگ کر رہے ہوتے یا کرنے کا سوچ رہے ہوتے وہ فرعون تک پہنچاتا، اور فرعون اس کے بدلے اسے بے تحاشا دولت اور ہیرے جواہرات سے نوازتا۔ قارون اس دولت کو سود کے کام میں استعمال کرتا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے تحاشا دولت کا مالک بن بیٹھا۔ بعض روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی جاسوسی اور فرعون کے دربار میں ایک عالیشان مرتبہ حاصل کر کے اتنے زیادہ خزانے جمع کر لیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 20 سے 80 مضبوط افراد کی جماعت بھی مشکل سے اٹھا پاتی۔ قارون اتنی شان و شوکت اور ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ باہر نکلتا کہ لوگ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے اور کہتے کہ کاش ہم بھی اتنے نصیب والے ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت بھی ایک آزمائش ہے۔ وہ کسی کو بے تحاشا دے کر آزماتا ہے تو کسی پہ رزق تنگ کر کے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بیماری میں مبتلا کر کے کہ کون میری آزمائش پہ پورا اترتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو تم اپنی قوم پر احسان کرو اور غریب اور مسکین کی مدد کرو، اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دو جو اس وقت کل مال کی 10% ہوتی تھی۔ قارون نے بڑے تکبر سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ دولت میری ذہانت اور محنت کا نتیجہ ہے، میں کس بات کی زکوٰۃ ادا کروں؟ بھلا میری دولت میں اللہ کا کیا کمال؟ اپنی قوم کے مسلسل سمجھانے اور موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تاکید سے تنگ آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا سوچا اور ایک ناپاک منصوبہ بندی کی۔ قارون نے ایک عورت کو دولت کا لالچ دے کر کہا کہ وہ سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے ساتھ برا فعل کرنے کی تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز ایک محفل میں تشریف تھے تو قارون اور وہ عورت بھی پہنچ گئے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کسی عورت سے بدکاری کرنے کی کیا سزا ملنی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارنے چاہیے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو پتھر مار مار کر سنسار کر دینا چاہیے۔ قارون نے کہا یہ عورت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نبوت کا نور اور جلال دیکھا تو فوراً ہی مکر گئی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جلال میں آ گئے اور اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم جو حکم دو گے وہ مانے گی۔ آپ نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑو، اور قارون فوراً گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ آپ نے دوبارہ کہا اور پکڑو، وہ کندھوں تک زمین میں دھس گیا۔ اس دوران قارون معافی اور منتیں سماجے کرتا رہا، پر موسیٰ علیہ السلام کا جلال ابھی باقی تھا۔ آپ نے تیسری دفعہ کہا اور پکڑو تو وہ پورا اپنے محل اور مال و دولت سمیت زمین میں دھس گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، بڑا مضبوط ہے تیرا دل، وہ تیری منتیں سماجے کرتا رہا پر تجھے رحم نہ آیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھے ایک بار بھی پکارتا میں فوراً اسے نکال باہر کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔